مجھے اکتاہٹ ضرور محسوس ہوئی کیونکہ میں جلد سے جلد کشمیر کی لڑائی میں حصہ لینا چاہتا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ گل خان نے مجھے جو علم سکھایا اس علم کے بغیر میں ایک کلاس کمانڈو ہوتے ہوئے بھی ادھورا کمانڈو تھا۔ گل خان نے ایکسپلوسیو کا ماہر تھا، خدا جانے اس نے یہ ٹیکنیکل علم کہاں سے حاصل کیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے مجھے یہ بتایا کہ بارود سے دھماکہ کیوں ہوتا ہے، مجھے بتایا کہ ہوا کا دباؤ کیا ہوتا ہے، اور اگر کسی بم میں لوہے کے ٹکڑے، کیل اور شیشے کی کرچیاں نہ بھی ہوں تو وہ جہاں پھٹتا ہے وہاں ہوا کا خلا کیوں پیدا ہوتا ہے، اور دھماکے کے پریشر سے چیزیں اپنی جگہ سے کیوں اڑ جاتی ہیں۔ پھر اس نے مجھے ڈائنامائٹ کے چھوٹے چھوٹے مگر انتہائی طاقتور میگنیٹک بم بنانے سکھائے۔ وہ مجھے صبح صبح اٹھا کر اپنے ساتھ دریائے جمنا کے پار کسی تاریخی کھنڈر میں لے جاتا۔ وہاں اس نے خفیہ سرنگ میں ایک کلاس کمانڈو کی تربیت کے لیے ایکسپلوسیو کا سارا سامان رکھا تھا۔ اس نے مجھے ٹائم بم کی تربیت بھی دی اور یہ بھی سکھایا کہ قلم، کاغذ، ماچس، لائٹر، انگوٹھی، سگریٹ، سگار، ریسٹ واچ اور ٹوتھ برش کو انتہائی دھماکے خیز بم میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ بموں کے چھوٹے چھوٹے ماڈل وہ سرنگ کے اندر خفیہ جگہ پر میرے سامنے بناتا اور پھر ان سے تیزاب اور بارود کے ملانے سے چھوٹے چھوٹے دھماکے کر کے دکھاتا تھا۔ سب سے آخر میں اس نے مجھے ایک ایسا بم دکھایا جو انسانی جسم کے اندر جا کے پھٹتا تھا۔ یہ درد کی گولی جتنا تھا۔ گل خان نے کہا، یہ بم اگر آدمی درد یا کسی بھی درد کی گولی کی سمجھ کر کھا لے تو انسان کے جسم میں جا کر یہ اپنا عمل شروع کر دیتا ہے۔ آدمی کے معدے میں جو تیزابی عمل ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس بم کی گولی کو گلا کر جب اس کی تہہ میں چھپائے گئے مادے تک پہنچتا ہے تو آدمی کے معدے میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور جسم دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 6 منٹ لگتے ہیں۔ گل خان نے اس قسم کی ٹیبلٹ بم پلاسٹک کے لفافوں میں ایک لڑی کی شکل میں ڈال رکھے تھے۔ ان کے اوپر درد دور کرنے کی ایک مشہور دوا کا نام بھی چھپا ہوا تھا۔ ان بموں کی تعداد 15 تھی۔ گل خان نے ان 15 ٹیبلٹ بموں کا پیکٹ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، ان ٹیبلٹ بموں کو تم نے کمانڈو ایکشن کے دوران خاص موقعوں پر استعمال کرنا ہوگا۔ یہ انڈین فوج کے 15 بڑے اور خاص افسروں کو ہلاک کرنے کے لیے ہیں، لیکن میں تمہیں ان کو بنانے کی ترکیب اور فارمولہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ اگر ان کے بعد بھی ضرورت پڑے تو تم انہیں خود تیار کر سکو۔ گل خان نے مجھے ٹیبلٹ بم بنانے کا پورا فارمولہ سمجھا دیا اور اسے لکھ کر بھی دے دیا۔ یہ فارمولہ اس طرح لکھا گیا تھا کہ سوائے میرے اور گل خان کے کسی اور کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ کوڈ ورڈز میں لکھا گیا تھا۔ اس میں گرم مسالوں، دار چینی، جائفل، الائچی اور کالی مرچوں کے نام بار بار آتے تھے۔ اگر اسے کوئی بھی دیکھ لے تو یہی لگتا تھا کہ یہ گوشت کا مزیدار سالن ہے یا بریانی تیار کرنے کا نسخہ ہے۔ گل خان کہنے لگا، اگر کسی ایسے آدمی کو تم یہ ٹیبلٹ پانی یا چائے کافی کے ساتھ کھلا دو گے جس کے معدے میں تیزابیت ہوگی تو یہ بم 2 منٹ میں بھی پھٹ سکتا ہے۔ مجھے یہ بم دشمن کے سرکردہ آدمیوں کو جہنم میں پہنچانے کے لیے بڑا کارآمد لگا۔ یہ ایک ڈرامائی بم تھا، اس کا کس کو ثبوت بھی نہیں مل سکتا تھا۔ میں گل خان کے پاس پورے 1 ہفتے رہا اور وہاں سے جب نکلا تو میں بھی ایکسپلوسیوز کا ماہر بن چکا تھا، اور 15 ٹیبلٹ بم جو اس پرو کی گولیوں کی شکل میں پلاسٹک میں لپٹے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی ڈبیا میں بند تھے، میرے پاس تھے۔ میں نے اس میں ٹیبلٹ بم بنانے کا نسخہ بھی ذاتی رکھ دیا تھا۔ یہ چھوٹی سی گول ڈبیا میں نے پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ لی تاکہ محفوظ رہے۔ اب گل خان نے مجھے ایک ایسے کشمیری مجاہد کا اصلی نام اور پتہ زبانی یاد کرایا جو جموں شہر میں رہتا تھا۔ گل خان نے اس مجاہد کا نام لے کر کہا، تم اسے جا کر رپورٹ کرو گے، وہ تم سے کوڈ ورڈ میں ایک سوال کرے گا، تم کوڈ ورڈ میں اس کا جواب دو گے۔ گل خان نے مجھے یہ کوڈ ورڈ والا جواب بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کرا دیا تھا۔ اس مجاہد کا حلیہ بھی بتا دیا۔ دلی میں گل خان کے پاس یہ میری آخری رات تھی۔ صبح مجھے ریلوے اسٹیشن سے ٹرین میں بیٹھ کر جالندھر روانہ ہونا تھا، جہاں سے مجھے جموں کے لیے دوسری گاڑی پکڑنی تھی۔ گل خان کہنے لگا،
جلندھر میں حالات آج کل حکومت کے سخت مخالف ہیں۔ خالصتان کی تحریک زوروں پر ہے۔ اگر وہاں صورتحال بدلتی نظر آئے تو ٹرین کا انتظار نہ کرنا، کسی لاری میں بیٹھ کر جموں پہنچ جانا۔ اگر پکڑے جاؤ تو سب سے پہلے میدے میں جا کر پھٹنے والے ان ٹیبلٹ بموں کو ضائع کر دینا، کیونکہ اگر یہ دشمن کے ہاتھ میں آ گئے تو اس بات کا امکان ہے کہ اس انتہائی قیمتی اور کشمیر کی کمانڈو جنگ میں کام آنے والے بم کا راز فاش ہو جائے۔ یہ بات کشمیری مجاہدین کی تحریک آزادی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتانا چاہتا کہ ٹیبلٹ بم کمانڈو لڑائی میں کہاں کہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ گل خان نے صبح صبح مجھے اٹھا دیا، مجھے ناشتہ کرایا اور کہا میرا آدمی بارادری کے کھنڈر کی دوسری طرف ٹرک لے کر تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہیں اسٹیشن تک پہنچا دے گا۔ جو سبق میں نے تمہیں سکھائے ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اب آگے تمہاری اپنی عقل ہے، تمہیں اپنی عقل سے کام لینا ہوگا۔ اگر پکڑے گئے تو اپنی عقل سے کام لے کر بتانا ہوگا کہ تم کون ہو اور جموں کیا کرنے جا رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ کمانڈر کمال شاہ نے تمہیں بڑے سے بڑا ٹارچر برداشت کرنے کی زبردست تربیت دی ہے، لیکن انڈین پنجاب کی سکھ پولیس نے اذیت دینے کے نئے نئے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ اگر اذیت برداشت سے باہر ہو جائے تو مر جانا، مگر دشمن کے آگے میرا اور کمال شاہ کا نام ہرگز نہ لینا۔ تمہارے اکیلے کے مر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر تم نے میرا یا کمانڈر کمال شاہ کا نام بتا دیا تو تحریک آزادی کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ میں نے گل خان سے کہا محترم، میں تو آیا ہی تحریک آزادی کشمیر پر جان قربان کرنے کے لیے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا موقع ملے اور میں اپنی جان قربان نہ کروں؟ گل خان نے مجھے گلے سے لگا کر میری پیٹھ پر تھاپڑا دیا اور بولا اب تم نکل چلو، اللہ حافظ۔ اس وقت پو پھٹ رہی تھی۔ کوارٹروں پر پچھلے پہر کا اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے کوارٹروں کی آبادی سے نکل کر بارادری کے کھنڈر کی طرف چل پڑا۔ راستہ میرا جانا پہچانا تھا۔ بارادری کی دوسری طرف آیا تو وہاں اندھیرے میں کچی سڑک کے کنارے ایک ٹرک کھڑا تھا۔ مجھے قریب آتا دیکھ کر گل خان کے آدمی نے ٹرک سٹارٹ کر دیا۔ میں اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور ٹرک دلی شہر کی طرف چل پڑا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ یہ اکتوبر کے شروع کا موسم تھا اور رات کو خنکی ہو جاتی تھی۔ گل خان نے مجھے نائلون کی نسواری رنگ کی ایک جیکٹ پہنا دی۔ اس نے کہا تھا جموں میں سردی ہوگی، یہ وہاں تمہارے کام آئے گی۔ ٹرک نے مجھے دلی کے ریلوے اسٹیشن کے باہر اتار دیا۔ جس ٹرین میں مجھے جالندھر تک جانا تھا وہ کلکتہ کی طرف آ رہی تھی۔ یہ بات مجھے گل خان نے بتا دی تھی اور تاکید کی تھی کہ چونکہ پنجاب میں سیکیورٹی بڑی سخت ہے اور انٹیلیجنس کے آدمی ریلوے اسٹیشنوں پر اکثر منڈلاتے پھرتے ہیں، اس لیے وقت سے پہلے پلیٹ فارم پر مت جانا اور کلکتہ ایکسپریس کی آخری بوگی کے کسی ڈبے میں بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ ہو سکتا ہے گل خان کو اس بات کا تجربہ ہو کہ انٹیلیجنس والے آخری ڈبوں کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ کلکتہ ایکسپریس کے آنے میں ابھی 20 منٹ رہتے تھے۔ میں اتنی دیر اسٹیشن کے باہر ہی ایک جگہ گھاس کے پلاٹ میں بیٹھا رہا۔ جب ٹرین کے آنے میں 6-7 منٹ رہ گئے تو میں اسٹیشن میں آ گیا۔ ٹکٹ میں نے آتے ہی لے لیا تھا۔ میری خوش قسمتی کہ ٹرین لیٹ نہیں تھی، ٹھیک اس وقت پر آئی۔ میں گل خان کی ہدایت کے مطابق پچھلی بوگی کی طرف گیا۔ ٹرین کلکتہ سے امرتسر تک چلتی تھی۔ اس میں کافی رش تھا۔ میں نے گرے کلر کا ہندوانہ کرتا اور تنگ موری کا پاجامہ اور گل خان کی دی ہوئی نائلون کی نسواری جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں میں بنگلوری چپل تھے۔ میری کمر کے ساتھ وہ رومال بندھا تھا جس میں پلاسٹک کے لفافے میں بند وہ چھوٹی سی ڈبی آتی جس کے اندر اسپرو کی گولیوں کی شکل کے 15 ٹیبلٹ بم تھے۔ مجھے سب سے زیادہ انہی کی فکر تھی کیونکہ ایک کمانڈو کا بہت قیمتی سرمایہ تھا۔ یہ 15 ٹیبلٹ بم دشمن کے 15 کمانڈروں یا جنرلوں کو تباہ کر سکتے تھے۔ پلیٹ فارم میں آتے وقت بھی میں نے کمانڈو کی عقابی نگاہوں سے لوگوں کا جائزہ لیا تھا اور ڈبے میں بیٹھنے کے بعد بھی میں نے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں کو خاص نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے اس میں کوئی مشتبہ شخص دکھائی نہ دیا۔ یہ میری بھول تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ آدمی جتنا چاہے مکمل ہو جائے، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ضرور سرزد ہو جاتی ہے۔ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی۔ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اپنی کمانڈو ٹریننگ اور فنی مہارت اور چہرہ شناسی کی اپنی صلاحیت پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر لیا تھا۔ اصل میں ایک آدمی اس وقت ہی میرے پیچھے لگ گیا تھا جب میں دلی اسٹیشن کے سامنے والے پلاٹ میں
گھاس پر بیٹھا تھا۔ یہ دلی پولیس کے انٹیلیجنس بیورو کا آدمی تھا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، مگر میں اس کی نگاہ میں تھا، اور میری بدقسمتی کہ وہ میرے ڈبے میں آ کر میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ جب تک گاڑی کھڑی رہی اس شخص نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ جب گاڑی دلی شہر سے کافی آگے نکل گئی تو اس نے مجھ سے باتیں شروع کر دیں۔ اس نے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر مجھے سگریٹ پیش کیا۔ آپ سگریٹ پئیں گے؟ مجھ سے یہ حماقت ہو گئی کہ میرے منہ سے نکل گیا کہ میں سگریٹ نہیں پیتا۔ اصل میں مجھے سگریٹ کی واقعی عادت نہیں تھی اور اس کا نشہ بھی نہیں تھا، لیکن ایک تربیت یافتہ کمانڈو کی حیثیت سے مجھے یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ میں اسٹیشن کے باہر پلاٹ میں بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے یہی بات کہی، مگر آپ باہر پلاٹ میں تو سگریٹ پی رہے تھے۔ میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ ایک سیکنڈ میں سمجھ گیا کہ یہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے اور اس وقت سے میری نگرانی کر رہا ہے۔ جب میں اسٹیشن کے باہر پلاٹ میں بیٹھا تھا میں نے ہنس کر کہا، بات یہ ہے مہاراج کہ اس وقت میرا سگریٹ پینے کو جی نہیں جاتا، میں کبھی کبھی ہی سگریٹ پیتا ہوں۔ اس شخص کا حلیہ یہ تھا کہ عمر نوجوانی کی حدود پار کر رہی تھی۔ بالوں پر تھوڑا تھوڑا خضاب لگا ہوا تھا، سر درمیان میں سے کچھ گنجا تھا، بدن بھاری تھا، میلی سی خاکی رنگ کی قمیض کے اوپر میل خورے کلر کا ٹھنڈا کوٹ پہنا ہوا تھا، نیچے گپرڈین کی پتلون تھی۔ وہ سگریٹ انگلیوں میں لے کر ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر اس کے کش لگا رہا تھا۔ دو ایک بار وہ کھانسا تو ساتھ والے مسافر نے اس کی طرف ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ اس آدمی نے ہنس کر کہا، یہ لو مہاراج سگریٹ پھینک دیتے ہیں، اور اس نے سگریٹ سیٹ پر سے ذرا سا اٹھ کر میری کھڑکی کے باہر پھینک دیا۔ مجھے وہ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ پھر وہ باتیں کرنے لگا، باپا جی آپ امرتسر جا رہے ہیں کیا؟ میں جان بوجھ کر کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس دوران میں نے ساری حکمت عملی ذہن میں تیار کر لی تھی کہ مجھے اس کے سوالوں کے کیا جواب دینے ہیں۔ پہلے تو میں نے ظاہر کیا کہ میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ جب اس نے میرے گھٹنے کو انگلیوں سے ذرا ہلاتے ہوئے اپنے سوال کو دہرایا تو میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں جی امرتسر جانا ہے مجھے۔ جلندھر کا ویسے بھی مجھے نام نہیں لینا تھا، امرتسر کا نام میں نے اس لیے بول دیا کہ اگر اس نے امرتسر کے بارے میں پوچھا کہ وہاں کہاں رہتے ہو تو میں امرتسر کے بازاروں و محلوں سے کافی واقف تھا، اس کے سوال کا جواب دے سکتا تھا۔ اس لیے جب اس نے پوچھا کہ امرتسر میں کہاں رہتے ہو باپا جی، تو میں نے بے نیازی سے کہا، سنگھ پورے میں رہتا ہوں۔ وہ آدمی بڑا چالاک تھا، کہنے لگا، سنگھ پورے میں پاکستان سے آئی ہوئی شرنارتھی رہتے ہیں، کیا تم بھی پاکستان سے آئے تھے؟ میں نے کہا، ہاں جی، میرے ماتا پتا کا گھر لاہور میں سنت نگر میں تھا۔ لاہور میں جو ہندوؤں کے محلے تھے ان سب کا مجھے پتہ تھا۔ میرے قریب ہوتے ہوئے اس نے خوش ہو کر کہا، ماشا جی ہم بھی لاہور کے رہنے والے ہیں، ہمارا گھر شاہ عالمی میں تھا۔ یہ اچھی خاصی عمر کا ہندو تھا۔ اس نے لاہور کی باتیں شروع کر دی۔ میں بڑا خوش ہوا کہ انٹیلیجنس والے کے سوال جواب سے جان چھوٹی۔ میں نے لاہور کے ہندوؤں کے محلوں اور وہاں مسلمانوں کے حملوں اور مکانوں کو آگ لگانے کی فرضی کہانیاں بیان کرنی شروع کر دیں۔ اس دوران میں انٹیلیجنس ایجنٹ کو ایک نظر سے دیکھ لیتا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر اس طرح مسکرا رہا تھا جیسے اسے میری کسی بات کا یقین نہ آ رہا ہو۔ میں دوسرے مسافر سے لاہور شہر کی باتیں کر رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ جلندھر تک بڑا لمبا سفر ہے، انٹیلیجنس کا آدمی تو میری جان نہیں چھوڑے گا، اس سے کس طرح پیچھا چھڑایا جائے۔ میں فل کمانڈو تھا اور کشمیر کے محاذ پر دشمنوں کی صفوں میں تباہی مچانے جا رہا تھا۔ اگر اس آدمی نے مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، جو یہ کر سکتا ہے، تو یہ میرے مشن کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میری کمر کے ساتھ بندھی ہوئی اسپرو کی گولیاں یعنی ٹیبلٹ بم بھی برآمد ہو جائیں گے۔ میں نے اگر کہا کہ یہ سر درد کی گولیاں ہیں تو پولیس ضرور پوچھے گی کہ سر درد کی گولیوں کو پلاسٹک کی ڈبی میں بند کر کے کمر کے ساتھ باندھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر پولیس کی لیبارٹری میں ان گولیوں کا تجزیہ کیا گیا تو فوری طور پر یہ راز کھل جائے گا کہ ان گولیوں میں دھماکہ خیز مواد بھرا ہوا ہے۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کرنے لگا۔ اب مجھے ڈر خوف کوئی بھی نہیں تھا، صرف ذہن الجھ سا گیا تھا کہ اس انٹیلیجنس والے کی وجہ سے کہیں میرا مشن ادھورا نہ رہ جائے۔ کلکتہ ایکسپریس ہوا سے باتیں کرتے ہوئی اپنی منزل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ راستے میں کسی جگہ موقع دیکھ کر کسی بھی چھوٹے بڑے اسٹیشن پر چائے وغیرہ پینے کے بہانے اتر جاؤں گا اور وہاں سے فرار ہو جاؤں گا۔ ظاہر اگر یہ آدمی میرے پیچھے اتر بھی آیا تو دوڑنے میں میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میں کمانڈو تھا اور گھوڑے کی طرح دوڑ سکتا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے کچھ اطمینان سا ہو گیا۔ اب میں نے یہ اسکیم بنائی کہ جب دن ڈھل جائے گا اور شام کا اندھیرا ہونے لگے گا تب ٹرین سے اتروں گا۔
جس بات سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے اور ایک خاص مقصد لے کر میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ بات یہ ہوئی کہ اس نے میرا اچانک ہاتھ پکڑ لیا اور یاری سے مسکراتے ہوئے کہا، مہاراج، میرا بچار یہ کہتا ہے کہ آپ کو پاکستان سے آئے 2 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ آپ کا بچار کیا کہتا ہے؟ میں اپنے ہوش و خواص میں پوری طرح سنبھالے ہوئے تھا اور بظاہر بڑی بے نیازی اور اعتماد کے ساتھ بول رہا تھا۔ اس آدمی کے اس سوال پر میں نے قدرے برہم ہو کر کہا، آپ کوئی جوتشی ہیں؟ اگر آپ جوتشی ہیں تو آپ کو جوتش ودیا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میری عمر اس وقت 7-8 سال کی تھی جب میں اپنے ماتا پتا کے ساتھ اپنا سب گھر بار پاکستان میں لٹوا کر امرتسر آیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک میں کبھی پاکستان نہیں گیا۔ وہ عیار آدمی برابر مسکرائے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، مہاراج ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میں کندن لال کہہ کر کھڑکی کی باہر دیکھنے لگا۔ میرا شک اب یقین میں بدل گیا تھا۔ یہ آدمی تھا پنجابی ہندو یا دلی کی انٹیلیجنس پولیس یا جالندھر امرتسر کی انٹیلیجنس پولیس کا آدمی تھا۔ وہ مجھ سے پنجابی میں ہی بات کر رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، بڑا اچھا نام ہے، سہگل جی کا بھی یہی نام تھا، وہ جالندھر میں رہتے تھے۔ آپ بھی کہیں جالندھر تو نہیں جا رہے؟ میرا دل ذرا سا تیز دھڑکا مگر فوراً ہی اپنے معمول پر آ گیا۔ اس نے جان بوجھ کر اس شہر کا نام لیا تھا جہاں میں جا رہا تھا، جو شہر اس وقت میرا ٹارگٹ تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے بلف چال چلی ہو، لیکن یہ اس کے کام کر گئی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اگلے اسٹیشن پر کسی نہ کسی بہانے ٹرین سے اتر کر فرار ہو جاؤں گا۔ ایک بار فرار ہو گیا تو چاہے دن کی روشنی ہی کیوں نہ ہو، اس کا باپ بھی مجھے نہیں پکڑ سکے گا۔ مصیبت یہ تھی کہ یہ ایکسپریس ٹرین تھی، اسٹیشن پر اسٹیشن چھوڑتے جا رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اگلا بڑا اسٹیشن کون سا آ رہا ہے۔ ایک مسافر نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے کسی عورت سے کہا، اماں بس اب میرا میرٹھ آیا ہی سمجھو۔ میرٹھ ایک بڑا شہر تھا، اس کا اسٹیشن بھی بڑا تھا۔ یہاں اگر میں ایک دفعہ اتر کر روپوش ہونے میں کامیاب ہو گیا تو پھر پولیس کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ میں کسی بھی طرف نکل جاؤں گا اور کہیں سے بھی کوئی لاری پکڑ کر کسی دوسرے شہر پہنچ جاؤں گا۔ کسی بھی کمانڈو مشن میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل نپی تلی درست رپورٹوں کی روشنی میں رزلٹ تک پہنچنے کی اسکیم تیار کی جاتی ہے، مگر کمانڈو جب اپنے ٹارگٹ پر پہنچتا ہے تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ حالات بدل چکے ہوتے ہیں۔ وہاں پھر اپنی عقل سے کام لے کر کسی دوسری اسکیم پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس بات کا بھی امکان تھا کہ اگر میں پکڑا جاؤں تو فرار ہونے کا موقع نہ مل سکے۔ ایسی صورت میں مجھے سب سے پہلے ٹیبلٹ بم کی گولیوں کو محفوظ کرنا تھا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والے ایک ساتھ کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے ویلیبل کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔